حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی رشتہ داروں پر دعوت کو پیش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈر سنا دو اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، اپنی بیٹی اور پھوپھی کو اور دادا عبد المطلب کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ سے لے کر تمہیں کچھ دینے میں میرا کوئی زور نہیں چلتا ہے، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، 30 آدمی جمع ہو گئے اور سب نے کھایا پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، تم میں کون ایسا ہے جو قرضے کی ادائیگی کی اور میرے وعدوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ جو یہ ذمہ داری لیں گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گا اور وہ میرے گھر میں میرا قائم مقام ہوں گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو سمندر ہے، آپ کی ان ذمہ داریوں کو کون نبھا سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس بات کو 3 بار پیش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں پر بھی پیش کی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا یا آپ نے ان کو بلایا، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک سالم بکرا کھا جاتا تھا اور 3 سا یعنی 10.5 سیر تک پی جاتا تھا، لیکن آپ نے ان کے لیے 1 مد یعنی کہ 14 چھٹاک کھانا تیار کیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر کھانا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے ہاتھ ہی نہ لگا ہو۔ پھر آپ نے ایک چھوٹا پیالہ منگوایا جسے انہوں نے پیا تو ان کا جی بھر گیا، اور وہ شربت ویسے ہی باقی رہا جیسے اسے کسی نے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو یا اسے کسی نے پیا ہی نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، مجھے تمہاری طرف خاص طور سے اور تمام انسانوں کی طرف عام طور سے بھیجا گیا ہے، اور تم میرا یہ معجزہ دیکھ چکے ہو کہ تم سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیا، اور کھانے اور پینے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم میں سے کون میرا بھائی اور میرا ساتھی بننے پر مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ان سے 3 بار یہ مانگ کی، ہر بار میں ہی کھڑا ہوتا رہا اور آپ مجھے فرما دیتے کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار آپ نے ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا یعنی مجھے بیعت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بکری کی 1 دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا یعنی 3.5 سیر کی آٹے کی روٹیاں تیار کر لو، اور بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اس وقت بنی ہاشم کی تعداد 40 یا 39 تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنی ہاشم کے جمع ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اکیلا ہی سالم بکرا سالن کے ساتھ کھا جائے۔ پھر آپ نے ان کو دودھ کا 1 پیالہ دیا، سب نے اس کو پیا اور سب کا جی بھر گیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہنے والا ابو لہب تھا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بکری کی 1 دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا یعنی 3.5 سیر کے آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور دودھ کا 1 بڑا پیالہ تیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سارا انتظام کر لیا۔ انہوں نے پہلے دن کی طرح سے خوب کھایا اور خوب پیا، اور پہلے دن کی طرح کھانا اور دودھ بچ گیا، ان میں برکت ہو گئی۔ اس دن بھی ایک آدمی نے کہا، ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے علی، بکری کی 1 دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور دودھ کا 1 بڑا پیالہ تیار کر لو۔ چنانچہ میں نے سب کچھ تیار کر لیا۔ آپ نے فرمایا، اے علی،
بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں نے ان سب کو بلا لایا، ان سب نے کھایا اور پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بات شروع کر دی اور فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جو میرے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چپ رہا اور باقی لوگ بھی چپ رہے۔ آپ نے دوبارہ یہی بات ارشاد فرمائی تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اے علی، یعنی اس کام کے لیے تم ہی مناسب ہو۔ ابن ابی حاتم نے بھی اسی مفہوم کی حدیث بیان کی اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون میرے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے اور میرے بعد میرے اہل میں میرا قائم مقام بننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ خاموش رہے اور حضرت عباس بھی اس ڈر کی وجہ سے خاموش رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کہیں ان کو سارا مال خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور پھر خاموش ہے۔ پھر آپ نے یہی بات دوبارہ فرمائی، حضرت عباس پھر خاموش رہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس ذمہ داری کے لیے تیار تو ہو گیا، لیکن میری شکل و صورت سب سے بری تھی اور میری آنکھیں چندیائی ہوئی تھی، پیٹ بڑا تھا، ٹانگیں پتلی تھی۔ یہی حدیث مجمع پر دعوت پیش کرنے کے باب میں حضرت ابن عباس کی روایت سے پہلے ایک اور طرح سے گزر چکی ہے۔